أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم کتاب پڑھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اور کتاب کے مؤلف کا نام ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ باقاعدہ طور پہ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کے بارے میں جان لینا نہایت ضروری ہوگا۔ پہلے نمبر پہ اس علم کے سیکھنے کی اہمیت، دوسرے نمبر پہ اس کتاب کا تعارف، تیسرے نمبر پہ کتاب کے مؤلف کا تعارف۔ جہاں تک علم کو سیکھنے کی بات ہے تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دین کا علم لے رہے ہیں، شریعت کا علم لے رہے ہیں، عقیدے کا علم لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ گویا کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے توحید کا، اور علم ہونا چاہیے شرک کا۔ لا الہ یہ شرک کی نفی ہے، الا اللہ یہ توحید کا اثبات ہے۔ تو توحید کا علم لینا، شرک کے بارے میں معلومات رکھنا، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ کیا کیا چیزیں اللہ کی عبادت ہیں، ہر عبادت کی شرائط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور یہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں عبادت ہیں اور میں نے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرنی۔ عقیدے کا علم، توحید کا علم لینا، جیسا کہ آپ جان چکے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
آپ ابھی جانیں گے کہ جب ہم یہ کتاب پڑھیں گے اس میں کثرت سے قرآن کریم کی آیات آئیں گی، تو قرآن کریم کا علم لینا، اللہ کا کلام سیکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تیسرے نمبر پہ اس کتاب میں کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آئیں گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو پڑھنا، سننا، سمجھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ چوتھے نمبر پہ جب آپ اس درس میں شریک رہیں گے تو آپ کا 1 گھنٹہ، آپ کا 1.25 گھنٹہ یہ قرآن کے ساتھ گزرے گا، احادیث کے ساتھ گزرے گا، عقیدے کے ساتھ گزرے گا، توحید کے ساتھ گزرے گا، تو یہ وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جو روز قیامت آپ کے کام آئے گا، جو قبر میں آپ کے کام آئے گا۔ لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے فلموں کا رخ کرتے ہیں، ڈراموں کا رخ کرتے ہیں، ٹی وی چینلز کھول لیتے ہیں، سیاسی خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ فلموں کی بجائے، ڈراموں کی بجائے، فاسق و فاجر اداکاروں کی ادائیں اور ان کی گفتگو دیکھنے اور سننے کی بجائے اللہ رب العزت کا کلام سنیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات لیں گے، اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ سیکھ کر آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، بیگم کی اصلاح کریں گے، تو یہ بھی مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنی بیگم بچوں کی عقیدے کی اصلاح کرنا یہ بھی شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ پھر آپ یہ علم لے کر اپنے رشتہ داروں کے عقائد کی اصلاح کریں گے، انہیں شرکیہ امور سے منع کریں گے، اور یہ بھی ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارننگ دیجئے، یعنی کہ ان کی اصلاح کیجئے، ان کا عقیدہ ٹھیک کیجئے۔ تو بہت عظیم عمل ہے جسے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم آج کتاب التوحید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پہ احسان نہ کریں بلکہ اللہ سے کہیں یا اللہ یہ تیرا میرے اوپر احسان ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس توفیق پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملتی، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ نعمت برقرار رہے، اس نعمت کو ترک نہیں کرنا، اس کو چھوڑ نہیں دینا، اس کتاب کو آخر وقت تک پڑھتے رہنا ہے۔ ہم بطور مسلمان طالب علم ہیں آخری دن تک کے لیے، یعنی کہ جس دن ہم نے فوت ہونا ہے اس دن تک ہمیں طالب علم بن کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کب یہ کتاب ختم ہوگی، جان چھوٹے گی، پھر ہمارے اور کام ہے، نہیں، پوری زندگی کے لیے آپ کا کام ہے کہ آپ طالب علم بن کر زندگی گزاریں، میں بھی اور آپ بھی۔ تو خوش نصیبی ہے کہ ہمیں طالب علم بننے کا اعزاز مل رہا ہے، اس پہ استقامت کا مظاہرہ کریں۔ آج منگل کے دن کتاب و توحید کا درس ہوا کرے گا، اور بدھ کے دن الفوائد کا جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے۔ تو جب بھی آپ سے کوئی ٹائم مانگے، جب بھی آپ کسی کو ٹائم دیں، منگل اور بدھ کا ٹائم نہ دیں، شام کے وقت کا ٹائم نہ دیں۔ اسے اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ میرا منگل، میرا بدھ کتاب و توحید کے لیے ہے، کتاب الفوائد کے لیے ہے۔
بلکہ جب درس ہو رہا ہو، گھر میں کوئی مہمان آیا ہو، بجائے اس کے کہ آپ درس سے معذرت کریں اور درس سے علیحدگی اختیار کریں، مہمان سے کہیں کہ درس شروع ہونے والا ہے، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں، آج درس سیکھتے ہیں، آج درس لیتے ہیں۔ اس انداز سے باقاعدہ طالب علم بن جائیے، ورنہ اگر آپ ایک دن ناغہ کریں گے، پھر دوسرا بھی ہوگا، پھر تیسرا بھی ہوگا، پھر چوتھا بھی ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ شیطان آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان آپ کے لیے دیگر مصروفیات کو خوشنما بنائے گا، مزین کرے گا۔ وہ کہے گا 1 گھنٹے کا درس، چلو کل ریکارڈنگ سن لیں گے۔ جب آپ کہیں کل ریکارڈنگ سن لیں گے تو ریکارڈنگ آپ نہیں سن سکیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ریکارڈنگ سنتے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے کہ کل میں ریکارڈنگ سن لوں گا، لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ تو یہ شیطان کا حملہ ہوگا۔ جب شیطان حملہ کرے آپ نے فوراً کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ پڑھیں، بائیں جانب پھونکیں اور ڈٹ جائیں کہ نہیں، میں نے شیطان کی بات نہیں ماننی، میں نے رحمان کو خوش کرنا ہے، رحمان کی توحید سیکھنی ہے۔ شیطان دیگر مصروفیات کو آپ کے لیے خوشنما بنائے گا کہ فلاں جگہ دوست جمع ہو رہے ہیں، فیملی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، فلاں جگہ پہ یہ تقریب ہے، درس تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، اس کے وسوسے ہوتے ہیں، اس کا دھوکہ ہوتا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ باقاعدگی کے ساتھ بغیر کسی ناغہ کے انشاءاللہ آپ نے اس کتاب کو اور اس عقیدے کو، اس توحید کو، اس علم کو وقت دینا ہے۔ اور پھر یہ سارا کام کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، یہ سوچ کر کہ میرا رب میرے اوپر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں رب کا دین سیکھ رہا ہوں، میں عقیدہ توحید سیکھ رہا ہوں، میں رب کے حقوق سیکھ رہا ہوں، میرا رب میرے اوپر راضی ہو رہا ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ آپ نے درس میں حصہ لینا ہے۔ اب یہاں پہ شیطان کے 2 حملے ہوتے ہیں۔ ایک حملہ یہ کہ وہ ریاکاری پیدا کر دے کہ آپ درس میں بیٹھیں اس لیے نہیں کہ رب راضی ہو، اس لیے کہ فلاں آدمی کو پتہ چلے کہ میں بھی درس میں شریک ہوں۔ یہ شیطان کی طرف سے سوچ ہوگی، یہ اس کا وسوسہ ہوگا، یہ اس کا حملہ ہوگا۔ آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن آپ کمزور ہیں، خود نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد سے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یا اللہ شیطان میری نیکیوں کو لے گیا، میرے پیچھے پڑ گیا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اس سے بچا، اس کے حملوں سے، وسوسوں سے مجھے بچا، محفوظ فرما۔ تو دوسرا شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں وہ کئی نیک لوگوں کو مبتلا کرتا ہے کہ ریاکاری سے بچنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ علم لو ہی نہ۔ علم لیں گے تو ریاکاری کے جذبات پیدا ہوں گے، آپ علم نہ لیں گے تو نہ علم ہوگا نہ ریاکاری ہوگی۔ یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ اس انداز سے وہ لوگوں کو تلاوت کلام پاک سے روکتا ہے، دینی درس سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے روکتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی مدد لیتے ہوئے نیکی بھی کرنی ہے، علم بھی لینا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور ریاکاری کے وسوسوں سے بھی بچنا ہے اور محفوظ رہنا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے کتاب التوحید بہت عمدہ کتاب ہے، ایسے ہی الفوائد جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے، جس کا کل درس ہوگا، وہ بھی بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اب کتاب کا تعارف، کتاب کا تعارف کئی طرح سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اس کتاب کے اوپر علماء کرام نے کیا کام کیا، کس کس نے اس کتاب کا درس دیا، کس کس نے اس کی شرح لکھی، کس کس نے اس کو اہمیت دی،
یہ چیزیں بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی، لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے اس کتاب میں ہے کیا، تاکہ کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ کتاب کے مؤلف کے اوپر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن فی الحال یہ کتاب ہے اور کتاب میں کئی ایک ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں اس کتاب میں؟ تقریباً 67 ابواب ہیں، 67۔ اب میں وہ سارے ابواب آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پہ اتنی سی بات میں ذکر کر دوں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کتاب التوحید لکھی تو انداز اختیار کیا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ امام بخاری نے جو انداز اختیار کیا اپنی صحیح بخاری میں، وہی انداز اختیار کیا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب التوحید میں۔ یعنی کہ جب باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، تو اس میں امام بخاری کے انداز میں کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی کوئی آیت لے آئیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ابواب۔ یاد رہے کہ کتاب التوحید اپنی فیلڈ میں، اپنے موضوع میں، اپنے باب میں ایک منفرد کتاب ہے۔ اس انداز سے اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے ابواب۔ پہلے نمبر پہ کہتے ہیں کتاب التوحید، وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ کتاب توحید کے بارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ ہے پہلا باب جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو پیدا توحید کی خاطر کیا گیا ہے، آپ کو پیدا صرف اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ دوسرا باب، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یہ باب ہے توحید کی فضیلت کے بارے میں اور ان گناہوں کے بارے میں جن کو توحید مٹا ڈالتی ہے۔ یعنی کہ توحید کی فضیلت کیا ہے اور وہ گناہ جو توحید کی برکت سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا شان ہے توحید کی کہ توحید کی وجہ سے کئی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ تیسرا باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جس نے توحید کا حق ادا کر دیا وہ جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل ہوگا۔ یہ توحید کی شان ہے کہ اگر آپ توحید کا حق ادا کر دیں، توحید کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں، تو آپ جنت میں جائیں گے بغیر کسی حساب کے۔ چوتھا باب الخوف من الشرک وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے اس بات کو کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اور وہ دیگر گناہ بخش دیں گے جس کے چاہیں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ امام بخاری ایک طرف کہتے ہیں کہ باب کیا ہے، عنوان کیا ہے کہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں پکا توحیدی ہوں جی، بس میں توحیدی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جی،
نہیں، شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا یہ جملہ مجھے شرک میں داخل نہ کر دے، کہیں میرا یہ عمل مجھے شرک میں داخل نہ کر دے۔ اور ساتھ ہی امام صاحب ایت لے کر آئے ہیں، یہ ہے امام بخاری والا انداز کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کوئی شرک پہ فوت ہوا تو اسے معاف نہیں کروں گا، تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ 5واں باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ الدعاء بلانا، دعوت دینا، کس کو؟ یعنی کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو۔ کس جانب دعوت دینا؟ لوگوں کو دعوت دینا اس بات کی کہ وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں، وہ اقرار کریں، وہ اعتراف کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو۔ وقول اللہ تعالی، اور یہ باب اللہ کے اس فرمان کے بارے میں ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیں، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پہ۔ تو اس باب کا پھر مفہوم کیا ہوا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور شرک سے روکیں، اور لوگوں سے مطالبہ کریں کہ بھئی تم یہ اقرار کرو، اپنے منہ سے یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ اس کے بعد 6واں باب تفسیر التوحید وشہادت اللہ الہ الا اللہ۔ توحید کی تفسیر، توحید کی وضاحت، توحید کا بیان، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، اس کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کا بیان۔ گویا کہ اس باب میں بتایا جائے گا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ 7واں باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ شرک میں سے ہے، شرک میں سے کیا ہے؟ چھلا پہننا، دھاگے پہننا، اور ان دونوں جیسی چیزیں پہننا۔ چھلا پہننا کیسے شرک ہو گیا جی؟ دھاگے پہننا کیسے شرک ہو گیا؟ امام صاحب کہتے ہیں لرفع البلا، جب یہ کام کیا جائے آئی ازمائش کو رفع کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، او دفعہ، یا آنے والی ازمائش کو جو ابھی آئی نہیں ہے اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ باب ہے کہ کوئی اگر چھلا پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے، دھاگے پہنتا ہے، آئی ہوئی ازمائش کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، یا وہ ازمائش جس کا خطرہ ہے کہ شاید کبھی آ سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے۔ 8واں باب ما جاء فی الرقا والتمائم، کہ جو کچھ آیا ہے، کہاں پہ؟ ان کے قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے دم کے بارے میں اور تعویذات کے بارے میں۔ دیکھتے جائیے کتنی عظیم کتاب ہے، ہمیں اس کتاب کے ذریعے جاننے کا موقع ملے گا کہ دم کرنے کا کیا حکم ہے، تعویذوں کا کیا حکم ہے۔ 9واں باب من تبرک بشجرۃ او حجر او نحوہما، باب ہے اس شخص کے بارے میں
جو برکت طلب کرے کسی درخت کے ذریعے یا کسی پتھر کے ذریعے یا ان دونوں جیسی کسی چیز کے ذریعے. گویا کہ اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ حجر اسود کے ذریعے برکت طلب کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ سب کچھ اس میں آئے گا. 10واں باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ. جو کچھ آیا ہے کہاں پہ؟ ان کے قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے بارے میں، ان کے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کریں تو اس کا کیا حکم ہے، یہ عمل کیسا ہے. 11واں باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ. اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا اس جگہ جس جگہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کی جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. کتنی اہم بات ہے کہ آپ اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن اس جگہ جہاں پہ لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اور مزید کہتے ہیں امام صاحب وقول اللہ تعالی، اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں. یعنی کہ مسجد بنائی تھی منافقین نے، مسجد ضرار، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ نماز تو عبادت ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں. اس سے پتہ چلا کہ جہاں پہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہوں وہاں پہ اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. لا تقم فی ابدا، یہ سورہ توبہ ہے آیت نمبر 108. 12واں باب، اور میں کہیں بھول نہ جاؤں، کئی احباب شاید ان تک یہ اعلان نہ پہنچا ہو، میں گزارش کر دوں، یہ کتاب التوحید ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اور پڑھنے کا مزہ تب آئے گا، فائدہ صحیح معنوں میں آپ تب اٹھا سکیں گے جب آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہوگی. اور کتاب واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کی جا چکی ہے، تو آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں، پھر اس کی جلد کروائیں، وہ جلد جس جلد کے ساتھ آپ آسانی سے لکھ بھی سکیں، اور پھر جب آپ درس میں حاضر ہوں تو آپ کے پاس قلم ہو، اللہ کا نام لے کے آئیں، انشاءاللہ بہت اجر و ثواب ملے گا. یعنی کہ باقاعدہ طالب علم بن کر بیٹھیں، اور پھر توجہ بھی انسان کی علم کی طرف رہتی ہے جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، قلم ہو. اس کے بعد باب نمبر 12، باب من الشرک النذر لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے لیے منت ماننا، نظر ماننا، یہ بھی شرک ہے. شرک میں سے ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، منت ماننا. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوفون بالنذر، سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، کہ اللہ کے نیک بندے نظر مان لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اس آیت کو لا کر امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ نظر پوری کرنا عبادت ہے. جب مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک ہو جائے گا. باب نمبر 13، باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، وقول اللہ تعالی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. شرک میں سے ہے. کیا شرک میں سے ہے؟ غیر اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا. اور اللہ کا فرمان ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مرد
پناہ مانگتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں سے. فزادوہم رہقا، تو جب ان مرد انسانوں نے جنوں سے مدد مانگی، ان سے پناہ مانگی، تو کیا ہوا؟ فزادوہم رہقا، تو وہ انہوں نے ان کو خوف میں بڑھا دیا، یعنی کہ ان کے ڈر میں پھر اضافہ ہو گیا. تو یہ آیت لا کر امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا، پناہ لینا یہ درست نہیں ہے. جب ہم یہ باب پڑھیں گے پھر تفصیل سے ذکر کیا جائے گا کہ کون سی پناہ ہے جو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے لیں تو وہ شرک ہے، اور کون سی پناہ ہے جو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے لیں تو وہ جائز ہے. باب نمبر 14، باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ. شرک میں سے ہے کیا غیر اللہ سے فریاد کرنا، مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارنا. یہ کیا ہے؟ شرک میں سے ہے. تو شرک میں سے ان یستغیث، کہ وہ فریاد کرے بغیر اللہ، اللہ کے غیر سے، او یدعو غیرہ، یا غیر اللہ کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے. باب نمبر 15، باب قول اللہ تعالی. یہ باب ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. تو یہاں پہ امام صاحب نے باب کس کو بنایا؟ قرآن کی آیت کو، کہ تعجب ہوتا ہے ان کے شرک پہ کہ اللہ کے ساتھ شریک کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو. تو ایشرکون باللہ ما لا یخلق شیئا یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا، اور جن کو اللہ کا شریک کرتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی بے اختیار کو پکارنا، جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، خود مخلوق ہیں، یہ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اس کے بعد باب نمبر 16، باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. باب ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں کہ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے. کن کے دلوں سے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو فرشتوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ فرشتے اتنی طاقتور مخلوق وہ اللہ کا کلام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو جب یہ فرشتوں کا حال ہے تو اور کون ہے جس کو آپ اللہ کا شریک کریں گے؟ باقی تو طاقت میں ان سے پیچھے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب فزع عن قلوبہم، ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالو، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ جب اللہ نے کلام کیا، گھبراہٹ کے مارے سمجھ نہیں سکے، تو اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ قالوا الحق، سوال کرنے والوں کو جواب دینے والے فرشتے کہتے ہیں اللہ نے جو بھی کہا حق کہا ہے، غلط نہیں کہا، جو کہا صحیح کہا ہے. باب نمبر 17، باب الشفاعہ. یہ باب ہے شفاعت کے بارے میں.
وقول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، سورہ انعام آیت نمبر 51 کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو وارننگ دیجئے جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ انہیں رب کے پاس ایک دن جمع کیا جائے گا اور اس وقت انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ تذکرہ آ گیا کہ اللہ کے ہاں سفارش نہیں چلے گی، تو اس باب میں بتایا جائے گا کہ پھر کون سی سفارش ہے جو چلے گی، تو یہ تفصیلات وہاں پہ آئیں گی۔ اور شفاعت کے نام پہ بہت شرک ہوتا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 18 باب قولہ تعالی انک لا تہدی من احببت، یہ باب اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسے جس کو آپ پسند کریں، جس سے آپ کو محبت ہو۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے مالک نہیں تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے مالک نہیں تھے تو پتہ چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہے، غوث اعظم نہیں ہے، تو پھر آپ کو پکارنا درست نہیں ہے۔ اور جب آپ نہیں ہیں مشکل کشا، حاجت روا، ہدایت کے مالک، تو کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ باب نمبر 19 باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، باب ہے اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے، کہاں آیا؟ یعنی کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ باب ہے اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے کہ بے شک بنی آدم کے کفر کا سبب، انسانوں کے کفر کا سبب، وترکہم دینہم، اور ان کے اپنے دین کو ترک کر دینے کا سبب کیا ہے؟ هو الغلو فی الصالحین، وہ اولیاء، صالحین، نیک لوگوں کی تکریم اور عزت کرنے کے معاملے میں غلو کرنا، مبالغہ کرنا، حد سے آگے نکل جانا۔ یعنی کہ کفر اور شرک کیسے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ولیوں کی عزت کرتے ہوئے حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ جب حد سے آگے نکلیں گے تو کفر کا راستہ جو ہے اس کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں گے، شرک کا راستہ جو ہے اس کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی باب میں مزید کہہ رہے ہیں امام صاحب وقول اللہ عز وجل، اور یہ باب ہے اللہ عز وجل کے اس فرمان کے بارے میں کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیو عیسائیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ تو دین میں بھی غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اولیاء کی شان بیان کرنے میں، ان کی عزت کرنے میں بھی غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء تھی، آیت نمبر 171 اس کے بعد باب نمبر 20 باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ، باب اس بارے میں ہے کہ جو کچھ آیا ہے، کہاں آیا؟ یعنی کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ ان قرآن و حدیث میں کیا کچھ آیا ہے، کس بارے میں، کس موضوع پہ؟ تو باب جو کچھ آیا ہے من التغلیظ، یعنی کہ جو سختی آئی ہے اس آدمی کے بارے میں جو کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرے۔ شریعت میں کیا سختی آئی ہے، کیا سخت وعید آئی ہے، کیا وارننگ آئی ہے اس آدمی کے بارے میں جو عبادت اللہ کی کرتا ہے لیکن کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس۔
فکیف اذا عبدہ، تو کیسے ہوگا، کیسے کتنی سختی ہوگی اس آدمی کے بارے میں جو اس نیک آدمی کی عبادت کرے۔ کیا مفہوم ہے اس باب کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت نے بڑی سختی کی ہے اس آدمی کے بارے میں جو عبادت اللہ کی کرتا ہے لیکن کسی قبر کے پاس بیٹھ کے، کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے، حالانکہ اس نے قبر والے کی عبادت نہیں کی، اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن شریعت نے اس پہ سختی کی ہے۔ تو اس آدمی کے اوپر شریعت کی کتنی سختی ہوگی جو خود قبر والے کی عبادت کرے، اس کو سجدہ کرے، اس سے دعا کرے، اس کے نام پہ بکرا ذبح کرے۔ تو یہ تھا باب نمبر 20۔ باب نمبر 21 باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد۔ باب ہے اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے، کہاں؟ قرآن و حدیث میں۔ کس موضوع پہ آیا ہے؟ اس موضوع پہ کہ ان الغلو فی قبور الصالحین، صالحین اولیاء نیک لوگوں کی قبروں کے معاملے میں غلو کرنا، مبالغہ کرنا، حد سے آگے نکل جانا، ان کو ایسے بت بنا دیتا ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ کیا مفہوم ہے جی اس باب کا؟ کہ قبروں کا احترام کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ نیک لوگوں کی قبروں کے احترام کے معاملے میں غلو کریں گے، حد سے آگے نکلیں گے، شریعت کی حدود کو کراس کریں گے، تو یہ چیز ان قبروں کو ایسا بت بنا دے گی جن کی عبادت کی جا رہی ہوگی، یعنی کہ پھر یہ قبریں نہیں رہیں گی، بت مان جائیں گی جن کی عبادت کی جا رہی ہوگی۔ باب نمبر 22 باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ باب ہے اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے، مصطفیٰ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے چنے ہوئے، جو کچھ آیا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے توحید کی پہلو کو محفوظ کرنے کے بارے میں، کہ آپ نے کیسے توحید کی حفاظت کی۔ باب جو کچھ آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توحید کی جانب کو، توحید کے پہلو کو محفوظ کرنے کے بارے میں، وصدہ، اور آپ کے بند کر دینے کے بارے میں ہر اس راستے کو جو شرک کی طرف پہنچائے۔ یعنی کہ اس باب میں وہ احادیث پیش کی جائیں گی جن سے پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے نبی علیہ السلام نے توحید کی حفاظت کی، توحید کو نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور کیسے کیسے آپ نے ہر اس راستے کو بند کیا جو راستہ شرک کی طرف لے جا سکتا تھا۔ یعنی کہ آپ نے ان امور سے، ان اقوال سے، ان اعمال سے بھی روک دیا جو واضح طور پہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ باب نمبر 23 باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان۔ باب ہے اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے، کہاں؟ قرآن و حدیث میں۔ باب ہے اس بارے میں کہ جو کچھ آیا ہے کہ اس امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اس چیز سے۔ باب نمبر 24 باب ما جاء فی السحر وقول اللہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ باب جو کچھ آیا ہے جادو کے بارے میں، یعنی کہ جادو کا کیا حکم ہے، شریعت جادو کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو باب جو کچھ آیا جادو کے بارے میں اور اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، یہ باب ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہیں معلوم تھا، کن کو؟ یہودیوں کو،
کہ لمن اشتراہ، کہ البتہ جو اس کو خریدے، یہ سیکھے، یہ کیا؟ یہ جادو۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ جو یہ جادو سیکھے گا، یہ لے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 102، باب نمبر 25 باب بیان شیء من انواع السحر، یہ باب ہے جادو کی اقسام میں سے کچھ کی وضاحت کے بارے میں، کہ یہ چیز بھی جادو ہے، یہ چیز بھی جادو ہے، اس سے بھی بچیں، اس سے بھی بچیں۔ باب نمبر 26 باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، باب جو کچھ آیا ہے کاہنوں وغیرہ کے بارے میں، ان کی شریعت کیا کہتی ہے کاہن کے بارے میں؟ کاہن جو یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کی باتیں بتا سکتا ہوں، تو شریعت ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ باب نمبر 27 باب ما جاء فی النشرہ، یہ باب ہے اس بارے میں جو کچھ آیا ہے نشرہ کے بارے میں، یعنی کہ یہ اس باب میں پتہ چلے گا کہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے نشرہ کے بارے میں، اور نشرہ کا مطلب کیا ہے؟ جادو کا علاج جادو سے کرنا۔ پچھلے باب میں بتایا گیا تھا، پچھلے باب میں بتایا گیا تھا جادو کے بارے میں، یہاں پہ یہ کہ کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ کسی کو جادو ہو گیا ہے تو اس کا علاج کسی جادوگر سے کروا لیں، تو یہ کیسا ہے؟ باب نمبر 28 باب ما جاء فی التطیر، باب جو کچھ آیا ہے شریعت میں کس موضوع پہ؟ بدفعلی اور بدشگونی کے موضوع پہ، یعنی کہ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کسی کو منحوس جاننا، کسی دن کو، کسی آواز کو، کسی جانور کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو منحوس جاننا، کسی عورت کو منحوس جاننا، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ باب نمبر 29 باب ما جاء فی التنجیم، باب جو کچھ آیا ہے علم نجوم کے بارے میں، ان کے علم نجوم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ علم نجوم سیکھنا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اردو میں بھائیوں نے یہ باب دے دیے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے ماشاءاللہ۔ اب ہے باب نمبر 30 باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنے کے بارے میں شریعت میں کیا کچھ آیا ہے؟ الانواع ستارے، الاستسقاء بارش مانگنا، طلب کرنا، تو اس موضوع پہ اس باب میں گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 31 باب قولہ تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تو یہاں پہ امام صاحب نے قرآن کی آیت کو باب بنایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو شریک بناتے ہیں ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ کون سا باب ہے؟ باب نمبر 31، اور آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم لکھ دیا گیا آیت کا۔
تو اس باب میں پتہ چلے گا کہ کون سی محبت ہے جو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں گے تو آپ شرک میں داخل ہو جائیں گے، کون سی محبت ہے جو آپ غیر اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 32 باب قولہ تعالی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی۔ تو یہاں پہ بھی امام صاحب نے قرآن کریم کی آیت کو باب بنایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 175 کہ انما ذالکم الشیطان، سوائے اس کے نہیں یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ولیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے، شیطان کے جو ولی ہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، شیطان کے دوستوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو پچھلا باب تھا دل کی محبت کے بارے میں، اور یہ باب ہے دل کے خوف کے بارے میں۔ خوف بھی دل میں ہوتا ہے، محبت بھی دل میں ہوتی ہے۔ تو کون سا خوف ہے جو اگر غیر اللہ سے ہو تو وہ شرک نہیں ہے، اور کون سا خوف ہے جو غیر اللہ سے ہو تو وہ شرک ہے؟ اس کی وضاحت ہوگی اس باب میں۔ اس کے بعد باب نمبر 33 باب قولہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پہ تم توکل کرو، اللہ ہی پہ توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ توکل کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو آپ اسباب اختیار کریں، وسائل اختیار کریں، جائز وسائل، جائز اسباب اختیار کریں، لیکن حقیقی اعتماد بھروسہ اللہ پہ ہو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 تھی 23۔ اس کے بعد باب نمبر 34 باب قولہ تعالی افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ کیا یہ شہروں والے اللہ کے مکر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہو سکتا ہے جو نقصان اٹھانے والا ہو۔ یعنی کہ کہا گیا شہروں والے جو ہیں ان پہ اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ان پہ برس رہی ہیں، اور یہ اللہ کی توحید کو نہیں اپناتے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں۔ ان کو اللہ کے مکر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کہیں اچانک ان کو پکڑ نہ لے، اپنے عذاب کی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اس کے بعد باب نمبر 35 کیا باب ہے؟ باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، کہ ایمان، اللہ پہ ایمان کا حصہ ہے اللہ کی تقدیروں پہ صبر کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں میرا اللہ پہ ایمان ہے تو پھر آنے والی تقدیر پہ صبر کریں، یعنی کہ تقدیر کا لکھا ہوا، تقدیر میں لکھی ہوئی آزمائش جب آپ پہ آئے، مصیبت آپ پہ آئے، آپ کے گھر میں فوتگیاں ہوں، مالی طور پہ نقصان ہو، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، تو آپ اس پہ صبر کریں اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ پہ ایمان رکھنے میں سے ہے کیا کہ اللہ کی تقدیروں پہ صبر کرنا۔ اس کے بعد باب نمبر 36، جی ہاں اب بڑا کر دیا گیا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو باب نمبر 36 آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ ریاکاری ایک قابل مذمت برائی ہے۔ تو عربی میں کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باب ما جاء فی الریا، باب ہے کہ ریاکاری کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث میں ریاکاری کے بارے میں، دکھلاوے کے بارے میں کیا آیا ہے۔ آپ عبادت اللہ کی کریں اور چاہتے یہ ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ دیکھ لیں،
تو یہ ریاکاری ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں۔ اس کے بعد باب نمبر 37 آپ کے پاس لکھا ہوا ہے انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے۔ تو کیا فرق ہے پہلے باب میں اور اس باب میں؟ میں پہلے عربی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، پھر بتاؤں گا کیا فرق ہے۔ تو باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، شرک میں سے ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرے۔ پہلا یہ تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ اور چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنی پیاری نماز پڑھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ عمل تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ چونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے، اللہ مجھے مکان دے، اللہ مجھے گاڑی دے، اللہ مجھے گھر دے، یعنی کہ نیک عمل اور مقصد کیا، مجھے دنیا ملے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ شرک میں سے ہے۔ تو جب ہم اس باب میں پہنچیں گے پھر وضاحت ہوگی کہ کیا شرک ہے اور کس کی اجازت ہے کہ آپ یہ عمل کریں، تو آپ دنیا کی نیت کر سکتے ہیں، اس کی انشاءاللہ وہاں چل کر وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد باب نمبر 38 آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنے میں علماء اور امراء کی اطاعت، ان کو رب کا درجہ دینا ہے۔ یعنی کہ حکمران کہہ دے کہ یہ چیز حلال ہے، شراب حلال ہے، پارلیمنٹ کہہ دے کہ یہ حلال ہے، تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکمرانوں کو رب کا درجہ دے رہے ہیں۔ عالم دین کہہ دے یہ چیز حلال ہے اور قرآن و حدیث کا یہ حرام ہے، اور آپ عالم دین کی بات مان لیں، تو آپ نے عالم دین کو درجہ کس کا دے دیا؟ رب کا درجہ دے دیا۔ تو عربی میں کیا ہے جی؟ باب من اطاع العلماء، جو علماء کی بات مان لے، ان کی اطاعت کر لے، فی تحریم ما احل اللہ، اس چیز کو حرام قرار دینے میں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا، یا اس کے الٹ او تحلیل ما حرمہ، یا اس چیز کو حلال قرار دینے میں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، تو جو یہ کام کرے فقد اتخذہم اربابا، اس نے ان کو رب بنا لیا۔ کن کو؟ علماء کو۔ عالم دین کے کہنے پہ جس چیز کو اللہ حلال کہے آپ حرام قرار دیں، جس چیز کو اللہ حرام قرار دے آپ حلال قرار دیں، تو گویا کہ آپ نے اس عالم دین کو رب مان لیا ہے۔ تو یہ درجہ علماء کو نہیں دینا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 39 باب قولہ تعالی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھوں گا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کر دیتا ہے، لیکن بعض کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، اس قرآن پہ جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور ان کتب پہ بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن کیا ہے کہ یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا للطاغوت، کہ آپس کے جھگڑے میں فیصلہ لینے کے لیے رجوع کس سے کریں؟ طاغوت سے، غیر اللہ سے۔ یعنی کہ اس باب سے پتہ چلے گا کہ آپ اگر کسی معاملے میں فیصلہ لیتے ہیں غیر اسلامی کورٹ سے، عدالت سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے بعد آپ مومن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کب آپ غیر اسلامی کورٹ میں جا سکتے ہیں، کب نہیں جا سکتے؟ کیا چیز اس میں سے کفر ہے اور کیا کفر نہیں ہے؟
اس کے بعد آیت نمبر 40 باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہوا باب نمبر 40 کیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ تو مراد کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کے کسی نام کا، اللہ کی کسی صفت کا انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا وہ مسلمان ہو جائے رہے گا یا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 41 باب قولہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، پھر انکار کرتے ہیں۔ مراد کیا کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیٹا اللہ دے، نام کیا رکھ دیتے ہیں، پیراں دیتا، کہ پیروں نے دیا ہے یہ بیٹا۔ تو اس چیز کا کیا حکم ہے، یہ تذکرہ ہوگا اس باب میں۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 42 باب قولہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کو باب بنایا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، یعنی کہ اللہ کا کسی اور کو شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو کہ جس کو شریک بنا رہے ہو وہ اللہ کا شریک نہیں ہے کائنات کا نظام چلانے میں۔ جب کائنات کا نظام چلانے میں شریک نہیں ہے تو عبادت میں کیوں شریک بنا رہے ہو؟ اور آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے جی، اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعد مخفی صورتیں۔ اس کے بعد باب نمبر 43 باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم، یعنی کہ ایک ہے اللہ کی قسم اٹھانا اور ایک ہے اللہ کی قسم کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی قسم اٹھا لینا، ولی کی قسم اٹھا لینا، ماں کی قسم اٹھا لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو باب ہے کہ جو کچھ آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی قسم اٹھانے پہ اکتفا نہ کرے، یعنی کہ بلکہ دوسروں کی بھی قسمیں اٹھائے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 44 باب قول ما شاء اللہ وشئت، یہ باب ہے کسی کے ان الفاظ کے بارے میں کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے، یعنی کہ کسی سے کہنا ٹھیک ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے، یعنی کہ چاہنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کر دینا مشیت میں، تو یہ الفاظ کہنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن کیا یہ کفر ہے، شرک بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد باب نمبر 45 باب من سب الدہر فقد آد اللہ، جس نے زمانے کو برا بلا کہا اس نے اللہ کو ایذا دی، تکلیف دی۔ زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا بلا کہنا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 46 باب تسمی بقاضی القضاۃ ونحوہ، قاضی القضاء کا لقب اختیار کر لینا اور اس قسم کے القاب اختیار کر لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں یہ باب ہے۔ کیا اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں قاضیوں کا قاضی ہوں یا میں شہنشاہ ہوں؟ اس کے بعد باب نمبر 47 باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم لاجل ذلک، یہ باب نمبر 47 آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے جی؟
اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی کے نام کی تبدیلی. تو میں اب ترجمہ کرتا ہوں. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام کرنا اور اس وجہ سے یعنی کہ اللہ کے ناموں کا احترام ہونے کی وجہ سے کوئی نام تبدیل کر لینا. چونکہ آپ اللہ کے ناموں کا احترام کرتے ہیں اس لیے آپ اپنا نام یا اپنے بیٹے کا وہ نام تبدیل کر لیں جو اللہ کے ناموں کے احترام کے منافی ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا رحمان. اب آپ کو پتہ چلا کہ رحمان تو وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے, تو اس وجہ سے آپ نے بیٹے کا نام تبدیل کر لیا اور رکھ لیا عبد الرحمن. تو اس موضوع پہ یہ باب ہے. باب نمبر 48 باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول. باب ہے اس شخص کے بارے میں جو مذاق اڑائے کسی ایسی چیز کا جس میں اللہ کا ذکر ہو یا قرآن کا ذکر ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو. اور آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے شخص کا حکم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے باب نمبر 49 باب قولہ تعالی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. یہاں پہ قرآن کریم کی آیت ہے اور آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا شکریہ. تو میں یہ آیت پڑھ چکا ہوں, اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ, اور اگر ہم اس کو اپنی کوئی رحمت چکھائیں, اس پہ کوئی رحمت کریں اس تکلیف کے بعد جو اس پہ آ چکی ہو. ان کے پہلے انسان تکلیفوں میں تھا, مصیبتوں میں تھا, پھر ہم نے اس کے اوپر رحمت کر دی, کوئی نعمت کر دی, کوئی سے چیز دے دی, تو پھر وہ کیا کہتا ہے ھذا لی, یہ تو میرا حق تھا, یہ جو مجھے گاڑی ملی یہ میرا حق تھا, یہ جو مجھے بنگلہ ملا ہے, محل ملا ہے, ہاؤس ملا ہے, یہ تو میرا حق تھا, یہ بیٹے ملے یہ میرا حق تھا. حالانکہ کہنا کیا چاہیے, کہنا یہ چاہیے میں اس قابل نہیں تھا, اللہ نے فضل کر دیا. اس کے بعد باب نمبر 50 باب قولہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما. باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں. پہلے آپ کے پاس پڑھتا ہوں, آپ کے پاس کیا ہے کہ اولاد ملنے پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ٹھیک ہے, صحیح مفہوم ادا کیا گیا آیت کا. تو آیت کیا ہے فلما آتاہما, جب اللہ نے ان دونوں کو یعنی کہ والدین کو, جب اللہ نے ان دونوں کو صالحاً تندرست قسم کا بیٹا دیا تو جعلا لہ شرکاء, تو اس میں تو اس بیٹے میں جو اللہ نے دیا تھا اللہ کے علاوہ کو شریک کرنے لگے. یعنی کہ اولاد ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگے. جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ نام کیا رکھ لیتے ہیں پیراں دیتا, بیٹا تو اللہ نے دیا, نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی, قبر والے کی طرف, کسی ولی کی طرف, کسی نبی کی طرف. تو یہ ہے باب نمبر کیا ہے 50. اس کے بعد 51 باب قولہ تعالی وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. آپ کے پاس کیا لکھا ہے جی کہ اسماء حسنہ کا بیان. بالکل ٹھیک ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. فادعوہ, تو آپ اللہ سے دعا کریں بہا, ان ناموں کے ذریعے. یعنی کہ جب اللہ سے دعا کرنی ہو تو اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے ناموں کا کہ یا اللہ تو شافی ہے, مجھے شفا دے. ایڈمن صاحب نے بتایا جی 6 منٹ رہ گئے ہیں. بالکل انشاءاللہ 6 منٹ کے اندر اندر یہ درس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے باب نمبر 52 باب
لا یقال السلام علی اللہ یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ پہ سلام ہو، کیونکہ اللہ تو سلامتی نازل کرنے والا ہے۔ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پہ سلام ہو، یعنی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب اللہ کو نہیں کہا جائے گا السلام علی اللہ، اللہ تو سلامت رکھنے والا ہے اوروں کو، تو اللہ کو سلامتی کی دعا نہیں دینی، لوگوں کو دعا دینی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 53 آپ کے پاس کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یہ کہنے کا حکم۔ اور عربی میں ہے باب قول اللہم اغفر لی ان شئت، کہ یہ کہنا اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، اگر تیری مشیت ہو۔ یہ الفاظ کہنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اللہ کی تو صحیح منت کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ یہ کہنا کہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے بے نیاز ہیں، تو یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 54 آپ کے پاس کیا ہے جی؟ غلام یا لونڈی کو میرا بندہ یا میری بندی کہنے کی ممانت، یعنی کہ آپ اپنے غلام یا لونڈی کو یہ نہیں کہہ سکتے میرا بندہ یا او میرے بندے او میری بندی۔ تو عربی میں کیا ہے؟ باب لا یقولو، کہ کوئی یہ نہ کہے عبدی میرا بندہ و امتی اور میری بندی۔ اس کے بعد باب نمبر 55 باب لا یرد من سأل باللہ، باب نمبر 55 آپ کے پاس کیا ہے جی؟ اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لٹائیے۔ جی باب کیا؟ لا یرد، نہ لٹایا جائے، یعنی کہ خالی ہاتھ نہ لٹایا جائے اس کو، من سأل جو مانگے، باللہ اللہ کا نام لے کر، تو اس بارے میں بھی تفصیلات آئیں گی۔ اس کے بعد باب نمبر 56 باب کیا آپ کے پاس؟ کہ اللہ کا واسطہ دے کر سوائے جنت کے کوئی اور چیز نہ مانگی جائے، یعنی کہ جب آپ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں تو جنت مانگیں، اس سے چھوٹی چیز نہ مانگیں، اور وہ جنت بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو باب لا یسأل بوجہ اللہ، نہ سوال کیا جائے بوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر، الا الجنہ، مگر جنت کا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 57 باب ما جاء فی اللوء، کہ جو کچھ آیا ہے لو کہنے کے بارے میں، اور اس بارے میں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ باب نمبر 57 کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم، یعنی کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت آئے، تو آپ افسوس کے طور پہ کہیں کاش ایسا ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا تو میں بچ جاتا، تو ایسے موقع پہ اگر مگر کہنے کا کیا حکم ہے؟ باب نمبر 58 باب النہی عن سب الریح، ہوا کو برا بلا کہنے کی ممانت کے بارے میں باب ہے۔ ہوا کو برا بلا نہ کہیں، ہوا آئی آپ کا مکان گر گیا، کو اور نقصان ہو گیا، ہوا کو برا بلا نہیں کہنا، ہوا بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہوا ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانت، بالکل ٹھیک ہے۔ باب نمبر 59 باب قولی تعالی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق قسم کا گمان رکھتے ہیں، جاہلیت والا گمان۔ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اللہ کی بابت بدگمانی کرنے کی مخالفت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ غلط ہے، اور یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ باب نمبر 60 باب ما جاء فی منکری القدر، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے۔ باب ما جاء فی المصورین، باب نمبر 61 تصویر بنانے والوں کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے۔ باب نمبر 62 باب ما جاء فی کثرۃ الحلف، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے۔ باب نمبر 63 باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ، باپ کے جو کچھ آیا ہے اللہ کا ذمہ دینا اور اللہ کے نبی کا ذمہ دینا، یعنی کہ کسی کو کہنا کہ میں اللہ کا ذمہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول کا عہد دیتا ہوں آپ کو، تو اللہ کے رسول کا عہد وغیرہ دینا اس کا کیا حکم ہے کسی سے جب آپ کا معاہدہ ہو رہا ہو۔ باب نمبر 64 باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ، کہ
اللہ کی قسم اٹھانا، اللہ پہ قسم اٹھا لینا، اللہ کی قسم اٹھا لینا کہ اللہ یہ کام کرے گا، اللہ یہ نہیں کرے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے اللہ یہ کام کرے گا، اللہ نہیں کرے گا؟ تو یہ اللہ پہ قسم ڈال دینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ 64 اللہ پر قسم کھانا۔ جی اس کے بعد ہے باب نمبر 65 65 باب لا یستشفع باللہ علی خلقی، اللہ تعالیٰ کو سفارشی کے طور پہ مخلوق کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ کسی مخلوق سے کہنا، کسی بندے سے کہنا کہ میں اللہ کو آپ کے ہاں سفارشی بناتا ہوں، یہ تو اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کو آپ نیچے کریں۔ آگے جی باب نمبر 66 66 باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید و صدہ طرق الشرک، جو کچھ آیا ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے توحید کی حفاظت کی، توحید کی چراگاہ کی حفاظت کی اور شرک کے راستوں کو آپ نے بند کیا۔ اور آخری باب باب قولہ تعالی وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، باب ہے اس بارے میں کہ ان لوگوں نے اللہ کی ویسے تعظیم نہیں کی جیسے اللہ کی تعظیم کا حق ہے، جبکہ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ ساری زمینیں، ساتوں زمینیں روز قیامت اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ تو یہ وہ ابواب ہیں جو کتاب التوحید کے ہیں، جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، 2-3 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا، اور آئندہ منگل کو کتاب التوحید کے سلسلے میں ملاقات ہوگی، اور کل انشاءاللہ کتاب الفوائد کے سلسلے میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ کتاب الفوائد آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے، اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور جلد کروا لیں اور قلم لے لیں، اور انشاءاللہ اسی کے اوپر دائیں بائیں لکھتے رہیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔